عبادت کا لطف کب ہے؟ عبادت کب کرنا چاہیے؟ پہلے معبود کو پہچانو، معبود کو جانو، معبود کا قرب حاصل کرو، معبود کا وصال حاصل کرو، پھر عبادت کے مزے ہیں، پھر تو تم عبادت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ایاک نعبد، تجھی کو ہم پوجتے ہیں، تیری ہی ہم پوجا کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، تیری ہی ہم پرستش کرتے ہیں۔ سب میں تیرا، تو پہلے ہے، کیونکہ عبادت میں مزہ آتا ہے، عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے تو معبود کے جلوے کو دیکھنے کے بعد۔ معبود اگر مشہود نہیں پھر طاعت میں کچھ سود نہیں۔ امجد حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معبود اگر مشہود نہیں پھر طاعت میں کچھ سود نہیں۔ معبود، اللہ میں کیا کروں، میں اردو میں بول رہا ہوں، آپ کنڑ زبان جانتے ہیں، یو نو اونلی کنڑ، یو نو اونلی کنڑا۔ I am not in such a position to teach you in your mother tongue Kannada. Please try to come along with me, travel along with me. آپ کنڑی ہیں، کنڑی ہیں، کنڑ ہیں، اور میں اردو بولنے والا ہوں۔ اردو کو تو ہم نے دفن کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور یہ تو بہت اچھا ہے کہ میں کرناٹک میں بول رہا ہوں، مدراس میں تو خیریت ہے مزاج گرامی، معاف کرنا، وہاں تو زبان چلتی نہیں اردو۔ اردو کیا ہے؟ بس ٹیمل ہی ٹیمل، وہ ٹیمل مجھے نہیں آتی، میری اردو ان کو نہیں آتی، کیا بیتتی ہوگی مجھ پر۔ تو خیر کیا عرض کر رہا تھا؟ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی۔ تو معبود نظر آنے کے بعد عبادت کا سوال ہے۔ حقیقی عبادت تو وہ ہے، کمال عبادت، معراج عبادت تو وہ ہے جو معبود کے جلووں سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے بعد کی جائے۔ معبود اگر مشہود نہیں پھر طاعت میں کچھ سود نہیں۔ معبود یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جسے ہم پوجتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کی بندگی کرتے ہیں۔ معبود اگر مشہود نہیں، اگر اسی کو اس کی اگر ہمیں دید نہیں ہے۔ معبود اگر مشہود نہیں پھر طاعت میں کچھ سود نہیں۔ عبادت کا جو حقیقی مزہ ہے، لطف ہے، وہ حاصل نہیں ہے۔ مسجود کی جب تک دید نہ ہو، مسجود کی جب تک دید نہ ہو، موہوم کا سجدہ کون کرے۔ کیا بات ہے! مسجود جس کے آگے ہم جھک رہے ہیں اسے نہ دیکھیں۔ ابھی نکاح کر لیا وراثت اللہ شاہ صاحب نے، دوسرا نکاح نہیں، پہلا نکاح کر لیا کا لفظ بتاتا ہے۔ کر لیا کا لفظ سن کے ہو سکتا ہے رحمانی شاہ صاحب یہ سوچیں کہ وراثت اللہ شاہ صاحب نے دوسرا نکاح بھی کر لیا، دوسری شادی بھی رچائی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ وراثت اللہ شاہ صاحب نے نکاح کیا، نکاح کیا، نکاح کے بعد دس 15 دن گزرے، رحمانی شاہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آپ سمجھ رہے نا؟ کنڑ میں بولوں؟ نہیں، کنڑ تو مجھے آتی نہیں، ٹرانسلیشن کر انٹرپریٹر کو رکھنا پڑے گا، مترجم۔ کوئی کنڑ اینی بڑی؟ نہیں، اردو والے ہیں، اردو والے۔ آپ کنڑا جانتے ہیں؟ نہیں، اردو والے۔ اردو والے؟ یہ ایک آدمی بتاتا ہے میں اردو، آپ بھی اردو۔ یہ سب 60 سال کے پہلے کے جو ہے نا، 60 سال
سے پہلے کے جو حضرات ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. اردو والے ہیں، اردو والے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اب سمجھ رہے نا حضرت؟ تو سمجھ رہے ہوں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے. ولی کی بڑی خاص توجہ ہے ان پر. ہاں بڑا پیار آتا ہے چہرے کو دیکھ کر. کیوں آتا ہے؟ اللہ والے ہیں، ولی کے آستانے پر زندگی گزار رہے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ وراثت اللہ شاہ صاحب کی شادی ہوئی، شادی کے بعد ملاقات ہوئی رحمانی شاہ صاحب سے. رحمانی شاہ صاحب نے کہا کہ جس سے نکاح کیا اسے دیکھا بھی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وراثت اللہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں محمد سمیع اللہ شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا فرمایا آپ نے آگے؟ بھائی اپنی دلہن کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ دیکھا تو نہیں. ارے بھائی شادی ہو کے 20 دن گزر گئے، دلہن کو نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا نہیں، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی ہو گئی، وہ میری دلہن میں اس کا دولہا، وہ میری بیوی میں اس کا شوہر، وہ میری منکوہا میں اس کا ناک ہے. یہ تو مانتا ہوں، ایمان ہے میرا. وہ میری بیوی ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے. وہ میری بیوی، میں اس کا شوہر، میں نے قبول کیا نا. رحمانی شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ ارے تمہاری دیوانگی پر پتھر پڑے. محمد سمیع اللہ شریف صاحب جس سے نکاح کیا 20 دن گزر گئے، اللہ اسے دیکھا بھی نہیں سمجھتے بھائی کوئی آپ لوگ؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. 20 دن، صرف 20 دن. وراثت اللہ شاہ صاحب نے کہا کہ 20 دن ہی تو ہوئے، 1 مہینہ بھی تو نہیں ہوا. کہا اللہ کے بندے 20 دن تو نے اپنی بیوی کو دیکھا بھی نہیں؟ اس سے گفتگو آگے دیکھا ہی نہیں تو گفتگو کیا کروں گا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. دیکھا ہی نہیں اپنی بیوی کو تو گفتگو کیا کروں گا؟ کہا کہ وہ گوری ہے کہ کالی ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں تو مجھے کیا معلوم وہ گوری ہے یا کالی ہے؟ انہوں نے پوچھا وہ پستہ خد ہے کہ اونچی ہے؟ کہا کہ دیکھا ہی نہیں تو مجھے کیا معلوم وہ پست خد ہے کہ اونچی ہے؟ رحمانی شاہ صاحب نے کہا بھائی اس کے تو دماغ کا علاج کرنا چاہیے. ہمارا بھائی محمد سمیع اللہ شریف وراثت اللہ شاہ کے دماغ کا علاج کرنا چاہیے. 20 دن ہو گئے جس بیوی سے نکاح کیا، ایک مجمع کے سامنے کہا قبلت هذا النکاح علی هذا الصداق، قبلت هذا النکاح علی هذا الصداق، میں نے اس نکاح کو قبول کیا اس مہر پر. اسے بیوی بنا لیا، اسے اپنی بیوی جان رہا ہے، اسے دیکھا نہیں. اس سے گفتگو نہیں کی، اس سے ملا نہیں. یہ کیسا شوہر ہے؟ اس کے بعد پوچھا رحمانی شاہ صاحب نے اچھا بیوی کو دیکھنے کا خیال ہے، خواہش آتی ہے؟ کہا کہ ہے، خواہش تو ہے، خواہش تو ہے، آج نہیں تو کل مل لیں گے، ملنے کی گھڑی آ ہی جائے گی، مل لیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، ارے 5 سال میں تو مل لیں گے. مل ہی لیں گے، بیوی ہے تو ملیں گے. 10 سال ہو گئے ابھی تو مل جائیں گے نا کبھی نہ کبھی. وہ بیوی ہے، میں شوہر ہوں، کبھی تو اتفاق ہوگا دیکھنے کا، ملنے کا. کیا وراثت اللہ شاہ صاحب سے ایسے پاگل پن کی میں توقع رکھ سکتا ہوں؟ ہاں رکھ سکتا ہوں؟ ارے جب ایک بیوی سے اس کا شوہر 20 دن ملے بغیر نہیں رہتا، اسے دیکھے بغیر نہیں رہتا، جسے بیوی مانا اسے تو دیکھنے کے بعد ہی چین پاتا ہے انسان. ارے جسے خدا مانا، جسے معبود مانا، جسے رب مانا، جسے خدا مانا، جسے پروردگار مانا، جسے مسجود مانا،
جسے حقیقی وکیل مانا، کفیل مانا، کارساز مانا، حامی و ناصر مانا، مددگار مانا، مستعان